نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بین السجدتین، دونوں سجدے کے درمیان، اللہم اغفر لی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، وارحمنی، اور یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، وجبرنی، اور یا اللہ میرے نقصانات کو زائل کر دے، واہدنی، اور یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ورزقنی، اور یا اللہ تو ہمیں روزی روٹی نصیب فرما۔ کتنی پیاری اور کتنی جامع اور کتنی بہترین دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 42 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 95 سے، جس کا عنوان ہے نماز کی قولی سنتوں میں سے 5ویں سنت، التسبیح فی الرکوع والسجود، یعنی رکوع اور سجدے میں دعا پڑھنا۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، فکان یقول فی رکوعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے، وفی سجودہ، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے۔ وعن عتبہ بن عامر قال، عتبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع قال، اللہ کے رسول جب رکوع کرتے تو کہتے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ ثلاثا، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہتے۔ وَإِذَا سَجَدَ قال، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے تو کہتے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ ثلاثا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہتے۔ گوئے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے، اور عتبہ بن عامر کی حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 مرتبہ کہتے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 3 مرتبہ کہتے۔ لہٰذا دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا رکوع اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان دعاؤں کے علاوہ جو دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے رکوع میں اور سجدے میں، ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ رکوع اور سجدے میں پڑھنے کی ایک عام دعا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سجدے میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، وہ کون سی دعا ہے؟ رب اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ لہٰذا ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا رکوع اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا نماز کی قولی سنتوں میں سے 5ویں سنت یہ ہے کہ رکوع میں ان دعاؤں کو پڑھا جائے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اسی طرح سے سجدے میں ان دعاؤں کو پڑھا جائے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ نمبر 6، الزیادۃ فی الاعتدال من الرکوع علی قول ربنا ولک الحمد، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد ربنا ولک الحمد اس دعا پر زیادتی کرنا، یہ 6ٹھی قولی سنت ہے۔ بِإِحْدَى هَذِهِ الزِّيَادَاتِ، ان مزید دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھی جائے، جیسے ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اس دعا کو ربنا ولک الحمد کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ فإن شاء اقتصر على هذه الزیادہ، اگر نمازی چاہے تو اسی زیادتی پر اکتفا کرتے ہوئے سجدے میں چلا جائے۔ وإن شاء اتمها بقوله، اور اگر وہ چاہتا ہے تو اس دعا کو مکمل کر لے اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد کلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اسی طرح سے ایک تیسری دعا یہ بھی ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا علیہ
کما یحب ربنا ویرضا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جانے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا اور اس کے علاوہ 3 دعائیں جو ذکر کی گئی، ان دعاؤں کو پڑھنا یا ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھنا، یہ 6ٹھی قول سنت ہے۔ نمبر 7، الدعاء بین السجدتین، دونوں سجدے کے درمیان دعا پڑھنا، یہ 7ویں قول سنت ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بین السجدتین، دونوں سجدے کے درمیان، ایک سجدے سے سر اٹھاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے اور رب اغفر لی اس دعا کو پڑھتے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ اس دعا کو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بتائیے وہ کتنی بڑی بھلائی اور کتنی بڑی خیر سے وہ محروم ہیں۔ اللہ رحم کرے اور ان لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بین السجدتین، دونوں سجدے کے درمیان، اللہم اغفر لی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، وارحمنی، اور اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، واجبرنی، اور اے اللہ میرے نقصانات کو زائل کر دے، واہدنی، اور اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ورزقنی، اور اللہ تو ہمیں روزی روٹی نصیب فرما۔ کتنی پیاری اور کتنی جامع اور کتنی بہترین دعا ہے۔ آج لوگوں کی اکثریت اس دعا کو پڑھنے سے غافل ہے اور لوگوں کو اس دعا کو پڑھنے سے منع بھی کیا جاتا ہے۔ آج لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اس دعا کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اتنی اسپیڈ اور اتنی رفتار سے نماز پڑھتے ہیں کہ 2 سجدے کے درمیان اتنا وقت بھی نہیں رہتا جس میں وہ اس دعا کو آسانی سے پڑھ سکے۔ کتنی بڑی بھلائی اور کتنی بڑی خیر سے وہ محروم ہے۔ اللہ رحم کرے، ان لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ نمبر 8، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا، بعد التشہد الاول، پہلی تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس دعا کو پڑھنے کے بعد، لفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پہلے تشہد میں بھی التحیات دعا پڑھنے کے بعد اپنے نفس پر درود بھیجا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکہ، ہم اللہ کے رسول کے لیے رات میں مسواک تیار کر کے رکھ دیتی، وطہورہ، اور آپ کے لیے وضو کا پانی بھی رکھ دیتی، فیبعثہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیدار فرماتا، فیما شاء ان یبعثہ من اللیل، رات کے جس حصے میں بیدار کرنا چاہتا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیدار فرماتا۔ فَيَتَسَوَّكُ، تو اللہ کے رسول مسواک کرتے، وَيَتَوَضَّعُ، پھر وضو فرماتے، ثُمَّ يُصَلِّي 9 رکعات، پھر اللہ کے رسول 9 رکعات نماز پڑھتے، لا یجلس فیہن الا عند الثامنہ، اللہ کے رسول 9 رکعات نماز پڑھنے کے دوران صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے اور تشہد پڑھتے، فیدعو ربہ، تو آپ اپنے رب کو پکارتے، یصلی علی نبیہ، اور اللہ کے نبی پر درود بھیجتے، یعنی اللہ کے رسول بذات خود اپنے نفس پر درود بھیجتے، یعنی اللہم صلی علی محمد، جو درود ہے اس درود کو پڑھتے، ثم ینہض، پھر اللہ کے رسول تشہد اول سے کھڑے ہوتے، ولا یسلموا، اور آپ اس میں سلام نہیں پھیرتے، ثم یصلی التاسعہ، پھر اللہ کے رسول 9ویں رکعت نماز سے فارغ ہو جاتے، فیقعدوا، پھر آپ بیٹھتے، یعنی آخری تشہد میں بیٹھتے، ثم یحمد ربہ، پھر آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے، ویصلی علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے نبی پر یعنی خود اپنے نفس پر درود بھیجتے، ویدعو، اور آپ دعا کرتے، ثم یسلموا، پھر سلام پھرتے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات 9 رکعات وتر کی نماز ادا فرمایا،
ان میں سے آپ نے 8ویں رکعت میں بیٹھا اور اس میں تشہد کی دعا پڑھ لینے کے بعد درود بھی پڑھا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 9ویں رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس میں تشہد کی دعا پڑھا، پھر درود اور اس کے بعد دوسری دعائیں پڑھ کر آپ نے سلام پھیرا۔ لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نماز میں 2 تشہد ہو تو پہلے تشہد میں التحیت پڑھنے کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن آخری تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے۔ لہٰذا پہلے تشہد میں التحیت پڑھنے کے بعد درود پڑھنا یہ 8ویں قول سنت میں شامل ہے۔ نمبر 9، الدعاء بعد التشہد الاول والثانی سواء۔ نماز کی قولی سنتوں میں سے 9ویں سنت یہ ہے کہ پہلے تشہد میں التحیۃ للہ والصلوات والطیبات اس دعا کو پڑھنے کے بعد اور مزید دعا کی جائے، والثانی اور اسی طرح سے دوسرے تشہد میں بھی التحیۃ للہ والصلوات والطیبات اس دعا کو پڑھنے کے بعد اور مزید دعا کی جائے، یہ سنت ہے، سواؤن اور دونوں سنت ہونے میں برابر ہے۔ اما بعد الاول، جہاں تک پہلے تشہد میں التحیات سے فارغ ہونے کے بعد دوسری دعا کرنا سنت ہے، تو اس کی دلیل عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین، جب تم لوگ ہر 2 رکعت میں بیٹھو گے، فقولوا تو کہو گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس دعا کو پڑھو گے۔ ثم لتخیر احدکم، پھر تم میں سے ہر ایک شخص چوائس کر لے، چن لے، من الدعائی، وہ دعا اعجبہ الیہ، جو انہیں پسند ہو، یعنی التحیۃ للہ والصلوات والطیبات اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد پھر اگر مزید دعا پڑھنا چاہتا ہے، خواہ پہلے تشہد میں ہو یا دوسرے تشہد میں، تو پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے پڑھنا سنت ہے۔ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر وہ اپنے رب کو پکارے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے۔ وَأَمَّا بَعْدَ الثَّانِي، اور جہاں تک دوسرے تشہد میں التحیات سے فارغ ہونے کے بعد مزید دعا پڑھنے کی بات ہے، تو اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر، تم میں سے جب کوئی شخص دوسرے تشہد سے فارغ ہو، یعنی التحیات پڑھنے کی بعد فارغ ہو جائے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ نمبر 1، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے۔ نمبر 2، ومن عذاب القبر، قبر کے عذابات سے۔ نمبر 3، ومن فتنة المحیا والممات، زندگی میں ہونے والے فتنے آزمائش سے اور موت کے بعد ہونے والے فتنے اور آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگے۔ نمبر 4، ومن شر المسیح الدجال، اور دجال کے شر برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آخری تشہد میں التحیات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ضروری ہے، کیونکہ یہ رکن میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد مزید دعاؤں میں مشغول ہونا یہ 9ویں قولی سنتوں میں سے ہے، یعنی اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کے بعد چاہے تو اور مزید دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب وہ آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اور 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دعا میں سکھا دیا، اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ لہٰذا آخری تشہد سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجنا، پھر اس کے بعد مزید دعاؤں میں مشغول ہو جانا، یہ 9ویں قولی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 10، التسلیمۃ الثانیہ، نماز کی قولی سنتوں میں سے 10ویں اور آخری سنت دوسرا سلام پھیرنا ہے۔ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم تسلیمتین، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سلام پھرا کرتے تھے۔
کما جاء عن ابن مسعود، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم، سلام پھیرتے، عن یمینہ، اپنے دائیں جانب، وعن یسارہ، اور اپنے بائیں جانب. تو گوئے کہ دائیں جانب ایک مرتبہ اور بائیں جانب ایک مرتبہ، 2 بار آپ سلام پھیرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، حتیٰ یرا بیاض خدہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے سلام پھیرنے کی وجہ سے آپ کے گال کی سفیدی نظر آتی. وربما اقتصر علی تسلیمۃ واحدہ، لیکن کبھی کبھار اللہ کے رسول ایک ہی سلام پر اکتفا کر لیتے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر آپ رک جاتے. کما جاء عن عائشہ، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک ہی سلام پھیرا کرتے تھے، تسلیمتاً واحدتاً، ایک سلام پھیرا کرتے تھے. تلقاء وجہہ، اپنے چہرے کے سامنے سے، یمیل الی شق الایمن شیئا، آپ سیدھے رخ سے تھوڑا سا دائیں جانب آپ مائل ہو جاتے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے، اور اسی پر آپ اکتفا کر لیتے، یعنی دوسرا سلام کبھی کبھی آپ نہیں پھیرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرا سلام پھیرنا سنت ہے، لیکن پہلا سلام پھیرنا یہ رکن ہے. جب تک پہلا سلام نہ پھیرا جائے تب تک نماز ختم ہی نہیں ہوگی. لہٰذا پہلا سلام پھیرنا یہ رکن ہے، لیکن دوسرا سلام پھیرنا یہ سنت میں سے ہے، اور نماز کی قولی سنتوں میں سے 10ویں اور آخری سنت ہے.